قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت والله ورسوله أعلم قال فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ حدیث جبرائیل کا یہ تیسرا حصہ ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے اس طرح کہ گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوتی تو کم از کم یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ وہ خیال کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عبادت میں سے سب سے بڑا، سب سے اچھی بات اور سب سے عبادت میں قریب ترین جو بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اپنی عبادت میں وہ اچھائی پیدا کرے اور اپنی عبادت کو وہ اچھے طریقے سے کرے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ ایک سائل ہوتا ہے جو سوال کرنے والا ہے اور ایک مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے۔ تو میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں قیامت کے بارے میں، تو آپ مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مجھے یہ حکومت کے متعلق امارات کے بارے میں بتائیے کہ کیا یہ امارت کیا چیز ہے، یعنی اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ماں اپنے مالک کو جنے گی، اولاد ماں باپ پر حکومت کرے گی، اولاد ماں باپ پر حکومت کرے گی۔ ایک معنی یہ بھی کیا ہے، دوسرا معنی یہ کہ لونڈیوں کی کثرت ہو جائے گی، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ پھر حکومت میں ہو جائیں گے، وہ پھر حکومت کے والی وارث بن جائیں گے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ جائیں گی۔ تو یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اور تو دیکھے گا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بکریاں چرانے والے وہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس پہ وہ پھر فخر کریں گے کہ دیکھ میری عمارت کتنی بڑی، میری بلڈنگ کتنی بڑی۔ یعنی پاؤں سے ننگے تھے اور بکریاں چرانے والے تھے تو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن گئے۔ آپ دیکھ نہیں رہے دبئی، عرب کو دیکھ رہے، یہ سب کیا تھے؟ بکریوں کے چرواہے تھے، اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کو چرانے والے۔ اب کیا ہے؟ بڑی بڑی عمارتیں۔ وہ جی دبئی میں 170 جو ہے نا وہ منزلہ عمارت ہے، سعودیہ نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، ہم 200 سے بھی اوپر جائیں گے، پھر کہا اور کیوں پیچھے رہ جائیں، پھر اب 250 تک جائیں گے، اس سے بھی ڈبل کر لیں گے اور فخر کریں گے کہ دیکھو ہماری بلڈنگیں کتنی بڑی بڑی۔
اور چھوٹی موٹی نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ اب 50-60 تو مسئلہ ہی کو نہیں نا، 50-60 منزلہ عمارت بنانا تو مسئلہ ہی نہیں۔ جب 170 تک وہ پہنچ گئے اور بنا لی، مکہ ٹاور کو دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، تو یعنی 3-4-5 کلومیٹر سے تو اس کا ٹائم نظر آ جاتا ہے۔ ہاں، پھر اس کی گھڑی جو ہے اس کی سوئیاں ہی کئی من کی ہیں۔ ہاں، پھر اس کے اوپر جو چاند لگا اس میں کئی کمرے بنے ہوئے ہیں، کتنا بڑا وہ ہے۔ تو یہ ہے یتطاولون فی البنیان، اللہ رب العالمین خوشحالی اور پیسہ اتنا دے دے گا کہ وہ اب اس پر جو ہے نا وہ عمارتیں بنائیں گے۔ ہمارا یہ جو دبئی برج الخلیفہ ہے یہ 1.5 ملین کا بنا ہے، اور امریکہ کے بعد جو طیارہ ہے B-52 وہ 2 ملین کا ہے، خالی ایک طیارہ۔ یعنی انہوں نے ساری اپنے دفاع پر پیسہ خرچ کیا، اگرچہ بلڈنگیں وہ بھی بنا رہے، لیکن انہوں نے اپنا پیسہ بہت زیادہ دفاع پہ خرچ کیا، فیکٹریاں بنائی، اسلحہ بنایا، اور اس سے امت مسلمہ کو زیر کیا، اپنے متاحت کیا، اور ہمیں ان کاموں پہ لگا دیا کہ تم بلڈنگیں بناؤ، بس اپنا سارا پیسہ مٹی کے اوپر لگاؤ۔ یہ تو صرف پوری اسلامی مملکتوں میں، دنیا میں صرف پاکستان ہے جس کے پاس یہ جو جدید جو ہے وہ اسلحہ ہے، باقی سب تو لوگوں کے محتاج ہے۔ امریکہ کا جتنا بھی دفاعی نظام ہے وہ سعودیہ خریدتا ہے، اور دبئی بھی ان سے خریدتا ہے، مسقط اور یہ قطر وغیرہ وہ بھی ان سے خریدتے ہیں۔ ظاہر بات ہے انہوں نے بنایا ہے، اب پیسہ سارا ان کا جاتا ہے، اور وہ جیسا بھی نظام دیں گے، اور بند کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ساری چیز تھوڑی بتائے گا۔ ہاں، بلی اور شیر والی بات ہے نا، بلی نے سب کرتب دکھایا لیکن یہ تو نہیں نے دکھایا بھی درخت کے اوپر کیسے چڑھنا ہے۔ اس نے کہا یہ کیوں نہیں، اگر وہ کہتی ہے وہ اگر سکھا دیتی کہ درخت کے اوپر کیسے چڑھنا ہے تو پھر ہم کیسے بچتے، پھر میں تو بچتی نا۔ تو وہ یہ ہے کہ وہ دفاعی نظام دیتے ہیں لیکن وہ بٹن اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب یہ قطر کے اوپر جو حملہ کیا اسرائیل نے، تو وہ کدھر گیا وہ سارا دفاعی نظام؟ وہ طیارہ نہیں پکڑ سکا، وہ میزائل نہیں پکڑ سکا، وہ سارا کچھ اس نے بمباری کی ہے، میزائل حملہ کیا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلا ہے قطر کو کہ کہاں سے میزائل آ رہا ہے، کیونکہ سارا نظام تو ان کے پاس ہے۔ یہ جو ہمارے پاس جو ہمارے جیبوں میں کارڈ آ جائیں گے پیسے کے بارے، اگر وہ کسی ٹائم بھی اس کو بند کرنا چاہے ساری دنیا کے کارڈ بند کر دیں گے، آپ کچھ نکال ہی نہیں سکتے۔ جیز کیش ہے نا، اس کا اگر پیچھے سے بٹن بند کیا جائے، آپ کا ایک دن میں اربوں روپیہ بیک گیا، وہ بند ہو گیا، آپ پیسے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی جیب میں ہے ہی کچھ نہیں۔ ہماری کرنسی تو درم و دینار تھا، وہ بند ہو گیا، اب ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ کاغذ ہے، پرچی ہے، بس ہمیں انہوں نے تھما دی، یہ رسید ہے ہمارے پاس، یہ جب چاہے وہ بند کر دے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں کن کاموں پہ لگایا اور وہ خود کون سے کام کرتے ہیں، یہ ہے اصل۔ اور یہ سارا کچھ احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتا دیا کہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں بنیں گے، اور بنائیں گے کون؟ وہ جو ننگے پاؤں تھے اور مثلا رذیل اور کمتر لوگ مراد اس سے کہ بالکل گھٹیا لوگ تھے اور وہ حکومتوں میں پہنچ گئے۔ ایسے ہی ہے میں نے MP ہے جو ہے، اگر جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، وہ پیسہ کہیں سے بھی، جو وہ چپڑاسی تھے، کوئی یہ میٹروں کی ریڈنگ کرنے والے تھے، اب وہ حکومتوں میں آ گئے، سندھ میں دیکھنے کیا حال ہے، وہ سارے وہ اب ایک MP ہے پتنی MN ہے، وہ بلوچستان کا ہے، وہ ہمارے صدر کا دوست بن گیا، اب اس کی گاڑیوں کا جو اس کا پروٹوکول ہے نا، وہی سینکڑوں گاڑیوں میں جا رہا ہے، تھا کیا کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، وہ صدر صاحب کا دوست بن گیا، اب اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں اس کا استقبال ہی سینکڑوں گاڑیوں میں ہو رہا ہے، وہ لمبی لائن جا رہی ہے، کون جی MN جا رہے ہیں۔ تو یہ گھٹیا لوگ جب حکومتوں میں آ جاتے ہیں، یہ مراکش کا تیونس کا بھی ایسے تھا، وہ ایک عورت تھی، وہ ایک حجام تھی، اور وہ صدر صاحب کو پسند آ گئی، اس نے شادی کی، اب وہ جب ملک سے بھاگا نا، کئی من سونا لے کے وہ بھاگ گئے، کئی من سونا لے کے وہ ملک بھاگ گئی وہ۔ تو بات یہ کہ جب ایسے لوگ حکومتوں میں آ جاتے ہیں نا، پھر حکومتوں کی تباہ اور بربادی ہوتی ہے، تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یتطاولون فی البنیان، کہ وہ عمارتیں بنا کر ان میں مقابلہ کریں گے اور پھر اس پہ فخر کریں گے
قال فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ پھر وہ چلا گیا، فلبثت مليا میں تھوڑی دیر ٹھہرا تو کہا مجھے اے عمر اتدری من السائل، من السائل کیا تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، ہمیں نہیں پتا، یہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ما فإنہ جبرائیل، یہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، اتاکم وہ آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تمہیں بتانے آئے تھے دین کیا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ نے یہ سب کچھ وسائل دیے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے نا، ہم تو سمجھ کے کیا کر لیں گے، ہمارے تو بس میں کچھ نہیں نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری فرمائے۔ اللہم انصر عبادک المستضعفین فی کل مکان، اللہم انصرہم واحفظہم وثبت اقدامہم، اللہم کن لہم ناصرا ومؤیدا ومعینا، اللہم اجعل لہم من لدنک ولیہ واجعل لہم من لدنک نصیرا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأقاربنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات